کسی خاتون کو یا خواجہ سرا کو انٹرنیٹ کے ذریعے یعنی سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہراساں کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے کتنی سزا اور اس قانون کا کیا پروسیجر؟ اگر اس کی جڑت ہراسیت جہاں سے شروع ہوئی یا اس کی جڑت جائے کار یعنی کہ کام کی جگہ سے ورک پلیس کے ساتھ ہے تو پھر قانون میں ہراسمنٹ کے مائنر پینلٹیز اور میجر پینلٹیز دونوں ہیں، یعنی کہ چھوٹی سزائیں بڑی سزائیں دونوں ہیں۔ چھوٹی سزاؤں میں تو سرزنش کی جا سکتی ہے جو کہ اس کے ریکارڈ پہ جاتی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ کمپنسیشن ہے یعنی کہ پیسے دینا، یا اس کی پروموشن ایک حد تک روک دینا، یا اس کا انکریمنٹ ایک حد تک روک دینا، یہ ساری چھوٹی سزائیں ہیں۔ بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سخت ہراسمنٹ ہوئی ہے۔ سزاؤں کا کیسے طریقہ کار ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے آوازیں کسنے، جیسے قریب آنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا جسے آپ نے کہا ہے، اس سلسلے میں کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر آوازیں کسنا ہے اسی جگہ پہ رک نہیں رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھا بھی کیا جا رہا ہے یا کام کی جگہ پہ بار بار پریشان کیا جا رہا ہے، کارکردگی پہ اثر پڑ رہا ہے، تو پھر بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے جس میں کہ نوکری سے برخاست کرنا، اور ایک اور چیز ہوتی ہے ڈسمسل فرام سروس، یعنی کہ دوبارہ کبھی اس ادارے میں نوکری نہیں ملے گی اس کو، یا اس انڈسٹری میں نوکری نہیں ملے گی، یا پروفیشنل لائسنس کی کینسلیشن۔ کئی وکیل ایون جرنلسٹ حضرات بھی اس میں آتے ہیں، ان کے اپنے چینل ہیں تو وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں کیونکہ وہ مالک ہیں، تو ان کا پروفیشنل لائسنس کینسل ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فائن بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، جن انکوائری کمیٹیوں کا آپ نے ذکر کیا کہ اداروں کے اندر ہوتی ہیں، کیا قانون کے اندر ایسی پروویژن ہے، وہ پابند ہیں کہ وہ کمیٹیاں بنائیں کہ آپشنل ہے، بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ بنائے تو؟ قانون بہت واضح طریقے سے کہتا ہے کہ ہر ادارہ، اور ادارے کی ٹرم بڑی لوز سی ہے، یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے وہ رجسٹر ہو، وہ رجسٹر نہیں بھی ہے مگر ادارہ مانا جاتا ہے اور ادارہ ثابت ہو گیا ہے، اس پہ انکوائری کمیٹی بنانا لازم ہے 2010 کے بعد، یہ کوئی آپشنل نہیں ہے۔ ایک اور بات کی میں وضاحت کرتی چلوں، ہم خواتین اور خواجہ سرا کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہراسگی ہے مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، جنسی اچھا آپ آ رہے تھے، اہم سوال ہے، یقیناً آپ کے بھی دماغ میں آیا ہوگا، جنسی ہراسیت مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نہ بھی جنسی ہراسیت ہو تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ مردانگی پہ حملہ کرنا۔ ہر شخص سے ایکسپیکٹڈ ہے، ہماری سوسائٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اس کی آواز بھاری ہوگی، اس کے طور طریقے جو ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں الفا میل، یعنی کہ بہت ہی ایک مرد قسم کی، وہ ماچو میل بھی جسے کہتے ہیں وہ ہوگا۔ بہت ساری خواتین سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی اس میں نسوانیت ہوگی۔ دیکھیے انسان ہر طریقے سے آتے ہیں، میرے بال چھوٹے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کم تر عورت ہوں، میرے ساتھ ایک لڑکا ہے اس کے بال لمبے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کم تر آدمی ہے۔ تو ہم نے جو سوسائٹی نے نسوانیت اور مردانگی کے پیمانے بنا دیے ہوئے ہیں وہ ہم نہیں مان رہے، اور ہم ان کہتے ہیں کہ اگر اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو تنگ کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، ان کو نہیں دیتے، مواقع نہیں دیتے، تو وہ بھی صنفی امتیاز میں آئے گا۔ اچھا، کوئی خاتون کمپلینٹ لے کے آتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ادارہ تو اس کے خلاف ہو جائے گا، وہ لوگ، تو اس سلسلے میں پھر آپ کا ادارہ اس کو کوئی تحفظ فراہم کرتا ہے؟ بہت اچھا آپ کا یہ بھی سوال ہے، کیونکہ یہ بہت ہوتا ہے جب بھی، خاص طور پہ چھوٹی تنظیموں میں اور غیر سرکاری میں، کیونکہ اتنی ریگولیشن اچھی نہیں ہے، جو ہی ایک عورت کمپلینٹ لانچ کرتی ہے تو ادارہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور اگر چھوٹی فرم ہے اور باس کم ہے تو وہ اکثر اوقات ان کو نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ اس کو ہم انتقامی کارروائی کہتے ہیں، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مجاز ہیں کہ انتقامی کارروائی کو روکیں اور اوور ٹرن کریں۔ تبادلہ کر دیے، ہم ٹرانسفر بیک کرا دیتے ہیں امیڈیٹلی، اسی وقت۔ اگر نوکری سے برخاست کر دیے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں، وہ واپس بحال ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کو کچھ تھوڑا ٹائم گزر گیا تو سارے بینیفٹس اس ٹائم کے ہم ان کو دلواتے ہیں۔ صحیح۔ ہر طرح کی انتقامی کارروائی بند ہے۔ اچھا، اگر ایک ادارے سے بار بار کمپلینٹس آ جائیں تو پھر آپ کا ادارہ اس میں کیا، قانون میں کیا لکھا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے ہر ادارے سے جو کمپلائنس ہے وہ قانون مانگتا ہے، اور نہ صرف انکوائری کمیٹی بنانا ہے بلکہ ادارے کا فرض ہے کہ وہ ایجوکیٹ بھی کرے اپنے لوگوں کو،
وہ بتائے، ٹریننگز کروائے، انکوائری کمیٹی کی ٹریننگ کرائے اور باقی لوگوں کی ٹریننگ بھی کرائے، لوگوں کو بتائے کہ کیا چیز حراسیت ہے، کیا چیز نہیں ہے، اگر ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک ضابطہ اخلاق ہے وہ لگانا، اپنے ادارے میں نمایاں جگہ پہ لگانا. اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو کوئی بھی ادارے میں سے شخص اٹھ کے ہمیں ایک چھوٹی سی کمپلینٹ کر دے کہ میرے ادارے میں یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم یا کورٹس سزا بھی دے سکتے ہیں. صحیح. اچھا، اس سلسلے میں یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اگر کہیں سے کوئی فالس کمپلینٹ آ جاتی ہے، یعنی ایک دوسری سائیڈ ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، تو اگر فالس کمپلینٹ آتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر اس خاتون کو یا خواجہ سرا کو بھی سزا ہو سکتی ہے؟ اگر ایک ادارے میں کسی نے کمپلینٹ کی ہے اور وہ فالس ہے تو ادارہ مجاز ہے کہ اپنی انکوائری مکمل کرنے کے بعد ہمیں لکھے، فوسپا کو لکھے، محتسب کو لکھے کہ اس کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے. پھر محتسب اس کو سزا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کوئی ٹائم کا بھی ذکر ہے کہ کوئی واقعہ ہوا ہے تو کتنے دنوں کے اندر رپورٹ ہو جانا چاہیے یا کسی وقت بعد میں بھی ہو سکتا ہے؟ پہلے تھا، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نے ایکس امپلائی کا بھی ذکر کیا کہ جو لوگ نوکری چھوڑ بھی گئے، کیونکہ قانون نے یہ سمجھ لیا اور سپیریئر جوڈیشری کی اس پہ بہت سارے فیصلے آئے ہیں کہ لوگ خوف کے مارے رپورٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ نوکری سے جاتے ہیں، اور جب تک سر سے پانی گزر نہیں جاتا تب تک وہ رپورٹ بھی نہیں کرتے. تو اس لیے ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے. اچھا، عموماً ہمارے معاشرے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے، ایسی کوئی بھی بات ہو خواتین کی طرف سے یا کوئی بھی ہو اس کے اندر، تو آپ کا ادارہ کوئی اس سلسلے میں کوئی پبلک اویئرنیس کی بھی کمپین چلا رہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو خواتین کو یا خواجہ سرا کو یا مردوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کی قانونی چارہ جوئی کے لیے جانا؟ ہمارا المیہ ایز اے نیشن حالانکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، ہم دنیا کے پہلے 6 ممالک میں سے آتے ہیں آبادی کے لحاظ سے، مگر ہمارا المیہ یہ کہ ہم پڑھتے لکھتے زیادہ نہیں ہیں، چاہے پڑھے لکھے بھی ہیں مگر پڑھتے لکھتے زیادہ نہیں ہیں. آگاہی ہمیں بڑی کم ہوتی ہے. اگر آپ قانون اٹھا کے دیکھیں تو بہت آسان قانون ہے، ایک عام آدمی کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی کاما اینڈ اور کی تفریق جو ہے جو ایک وکیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے اس میں. مگر پھر بھی ہم بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں پڑھتے، تو ہم یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں تک جانا ہے. اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، بڑے ادارے چھوٹے اداروں میں جانے کا ہم نے بہت رواج رکھا ہے، کیونکہ میں خود اس بات کی قائل ہوں کہ پہلے لوگوں کو بتا دینا اچھا ہوتا ہے. وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اور میں خود بھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بھائی یا میرا بیٹا یا میرا باپ یا میرا خاوند جو ہے اس تکلیف، اس مصیبت سے گزرے جسے ہراسمنٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا. تو ہم لوگوں کو آگاہ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور بہت روبسٹ ہماری، آپ کا پروگرام اس کی زندہ مثال ہے کہ ہم کوشش کر کے آپ تک پہنچے ہیں کہ ہمارے ذریعے آپ کے توسط سے ہمیں لوگوں کو آگاہی ہو تاکہ لوگ غلطیاں نہ کریں. صحیح. مطلب اس قانون کا پبلک میں آنا تاکہ سب کو پتا ہو کہ اگر ہم کوئی اس طرح کی غلطی کریں گے تو اس کی سزا موجود ہے. اس حوالے سے آپ کو پبلک اویئرنیس کی اس کے علاوہ بھی کوئی کمپین چلا رہے ہیں؟ جی بہت زیادہ. ابھی نومبر دسمبر میں ایک بڑی کیمپین چلانے جا رہے ہیں جو کہ ہماری روزمرہ کی کیمپین سے ہٹ کے ہے، جس میں سوشل میڈیا ہے، کنونشنل میڈیا ہے، اسکولوں کالجوں میں جا رہے ہیں، آرٹ کمپٹیشنز ہیں، لوگوں سے مل کے بات کر رہے ہیں بہت کانسنٹریٹڈ طریقے سے. مگر جو میں نے پہلے کہا کہ وہ غلطی نہ کرے کہ ساتھ ساتھ ہی لوگوں کو بھی بتانا کہ اگر باقاعدہ آپ کے ساتھ ہراسیت ہو رہی ہے آواز اٹھائیں، خاموش نہ رہیں. حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یقین دلاتی ہوں کہ میرے پاس فیصلہ میرٹ پہ ہوگا، بہت حساس طریقے سے ہوگا. کبھی بھی ہم اس کو سفر نہیں کرنے دیں گے، دونوں پارٹیز کو سفر نہیں کرنے دیں گے. آپ کی حفاظت ہمارا کام ہے، کانفیڈینشیلٹی میری ذمہ داری ہے. میں اس بات کو جب تک معاملے کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا آگے نہیں نکلنے دوں گا.